محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141 الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد از حمد و صلات حضرات، آج کی یہ مقدس محفل نبی آخر الزمان فخر پیغمبراں نازش روحانیاں غیرت قدسیاں آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم مدینہ کے تاجدار نبیوں کے امام رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کے لیے آپ کی مدحت، آپ کی تعریف و توصیف، آپ کی شان، آپ کے مقام، آپ کی مرتبت اور منزلت کے بیان کے لیے منعقد کی گئی۔ مجھ سے قبل ہماری جماعت کے جید خطبہ اپنے اپنے انداز میں آپ سے ہم کلام ہو چکے ہیں، اور ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پہ ہمارے برادر مکرم، ہماری جماعت کے عظیم خطیب حضرت شیر اہل حدیث، شیر پاکستان، اور اپنے انداز کے ایک نمایاں ترین خطیب حضرت مولانا منظور احمد تشریف فرمائے۔ آج کا موضوع ایک مسلمان کے دل کی آواز ہے اور عقیدت اور محبت کی انتہا کا موضوع ہے۔ مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی کامیابی و کامرانی کا باعث اور ضامن۔
سیرت نبوی اللہ کی رحمت و برکات کی نوید کی حیثیت رکھتی ہے اور اللہ کے خزانوں کی کلید کی حیثیت رکھتی ہے۔ سیرت نبوی دنیا و آخرت میں عزت، ناموس، مقام اور احترام کا باعث۔ کسی عربی نے کہا تھا، اور کیا خوب کہا تھا، کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی الشفا فمن فقدها فحلت بقلبہ ضروب السقام، کہ سیرت نبوی تو ایک دوائے شافی ہے، ایک شفا ہے۔ جو اس سے محروم ہوا اس کا دل بیماریوں کی اماجگاہ بن گیا۔ سیرت النبی وحی النور فمن حرمہا فہو فی تیہ الظلمات، سیرت نبوی تو ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، ایک تابناکی ہے، ایک تابندگی ہے، ایک درخشندگی ہے۔ جو اس سے محروم ہوا وہ اندھیاروں کی اٹھا گہرائیوں میں جا پڑا۔ سیرت النبی وحی الحیات فمن حرمہا فہو فی عداد الاموات، سیرت نبوی تو ایک زندگی ہے، ایک حیات جاوداں ہے۔ جو اس سے محروم ہوا اس کا شمار مردوں میں کرنا چاہیے، اس کا شمار زندوں میں نہیں ہو سکتا۔ حضرات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ، آپ کی ذات مکرمہ، آپ کی ذات والا صفات، ذات بابرکات ایک ایسی ذات منورہ ہے کہ آپ جیسا کائنات میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ کوئی ہوگا۔ مضت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَأَجَزْنَا أَن نُّذَرَائِهِ، صدیاں بیت گئیں، زمانے لد گئے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا۔ اور جب آپ جناب آمنہ کے ہاں تشریف لے آئے، اب قیامت قائم ہو جائے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ عدیم النظیر ہیں، بے مثال ہیں، لاجواب۔ جب آپ جیسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو آپ کی تعریف کا حق ادا کر پائے؟ کس میں ہے ایسا یارائے تقریر؟ کس کے پاس ہے ایسی قوت بیانی؟ کون ہے جو ایسی طاقت لسانی کا مالک؟ کس کے پاس ہے اتنی علمی استطاعت اور استطاعت کہ جو مدینے والے کی شان، ان کی شایان شان بیان کرنے کی سکت رکھتا؟ کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، کوئی نہیں کائنات میں جو مدینے والے کی شان، ان کی شایان شان بیان کرنے کی سکت بھی رکھتا۔ یہ صرف اپنے نامہ اعمال کو بہتر کرنے کے جتن ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ تارے جو ہیں آسماں پہ دمک رہے اور پھول جتنے ہیں باغوں میں مہک رہے، یہ زمین پہ پڑے بکھرے سارے ذرے، یہ سمندروں دریاؤں کے پانیوں کے قطرے، یہ حجر، یہ شجر، ان کے پتے اور ڈال، انسانی وجودوں پر ہیں جتنے بال، ان سب کو شمار کرنا قیاس کے قریب ہے، لیکن مدینے والے کی شان بیان ہو یہ ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ مدینے والے تو وہ ہیں جن کو خود عرش والے نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اے مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر آسماں کے چاند کو شرمانے والے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند ترین کر دیا ہے۔ تو جس کے ذکر کو عرش والے نے بلند کیا، کون ہے کائنات میں کہ جو عرش والے کی بلندی کو چھونے کا تصور بھی کر سکے؟ کوئی بڑے سے بڑا صاحب علم، کوئی علامہ، کوئی فہامہ، کوئی فہم و فراست کا مالک، کوئی علم و ادراک والا کائنات میں ایسا نہیں کہ جو اپنے ادراک کو لاکھ پرے پرواز باندھ لے، جتنا چاہے اونچا اڑ لے، لیکن اللہ کی بلندی کو چھونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا تصور تو کجا، ایسے تصور کے تصور کا تصور بھی محال ہے جس کو عرش والے نے بلند کیا، جس کے ذکر کو عرش والے نے بلند کیا ہے۔ کون ہے کائنات میں جو اس کی بلندی کو چھونے کا تصور بھی کر سکے؟ امام عبد الرحمن صفوری شافعی اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ نقل کرتے، اور یہ واقعہ نیشا پوری نے اپنی تفسیر کبیر میں بھی نقل کیا ہے۔ کہا ایک شخص آیا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، اے فاطمہ الزہرا کے زوج مکرم حسنین کے بابا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ ہم نے آپ کو عظیم اخلاق کا، عظیم عادات کا صاحب بنا کر بھیجا ہے۔ تو ذرا یہ بتائیے، یہ لفظ عظیم جو ہے اس کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرات بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ ایک عربی دوسرے عربی سے عربی کے ایک عام لفظ کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ ہم جیسا کوئی جلد باز ہوتا کہتا تجھے عظیم کے معنی کا نہیں پتا؟ عظیم کا معنی ہوتا ہے بڑا، عظیم کا معنی ہے عظمت والا، شان والا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا دیے۔ عظیم کے معنی کو پوچھا پوچھنے والے نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا دیے۔ کہا اے سوال کرنے والے، میں تیرے سوال کا جواب دوں گا، پہلے تو میرے ایک سوال کا جواب دے۔ اس نے کہا امیر المومنین پوچھئے۔ کہا تو اس دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دنیا کی افاقیت، دنیا کی وسعت، دنیا کی گہرائی و گہرائی، دنیا کی قسمہ قسمیں، رنگا رنگی، تو اس دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین، دنیا تو دور کی بات، دنیا میں پائی جانے والی کسی ایک مخلوق کی اقسام کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا تو بہت بڑی ہے، میں کیا کوئی بڑے سے بڑا عالم دنیا میں پائی جانے والی کسی بھی ایک مخلوق کی اقسام کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا تو کہتا ہے کوئی نہیں دنیا کے بارے میں جو کما حقہ کہہ سکے، اور دنیا وہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ان الدنیا متاع قلیل ما متاع الدنیا الا قلیل، دنیا قلیل ہے، قلیل۔ جب دنیا والے اس قلیل کو بیان نہیں کر سکتے تو میں اس عظیم کو کس طرح بیان کر سکتا؟ وہ عظمتوں کی انتہاؤں پر فائز، وہ رفتوں کی انتہاؤں پر فائز، وہ شوقتوں کی انتہاؤں پر فائز، وہ عرفیت و اشرفیت کی انتہاؤں پر فائز۔ کائنات کا کوئی انسان چاہے بھی تو اس کی شان، اس کی شایان شان بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ کوئی نہیں ہے کائنات میں
جو عظمت مصطفیٰ کا حق ادا کر پائے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نصیبے میں ایسا مرشد کامل رکھا ہے۔ اس کائنات میں آپ سے بڑھ کر اشرف، افضل، اعلیٰ، اولا، عرفہ، کامل، مکمل، اکمل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا مدینے والے سے بڑھ کر۔ لوگ کہتے ہیں، پنجابی کا محاورہ ہے، پانی پیے پن کے تے مرشد پھڑیے چن کے۔ آج لوگ ہمارے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں، تان دیتے ہیں، تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، برا کہتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا سوچے تو صحیح کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو اس طرح کہا جاتا ہے، ان کا قصور کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ صرف یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں سب کا احترام کرو، سب کو عزت دو، سب کو مقام دو، لیکن یہ جان لو کہ اس کائنات میں مدینے والے سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ وہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا۔ کون حسان؟ کائنات کا سب سے بڑا نعت خواں، کائنات میں سب سے بڑھ کر مداح رسول، وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی جن کو اپنے منبر پہ بٹھا کر اپنی نعت سنا کرتے تھے، اور فرماتے حسان معید بروح القدس ہے، اللہ جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد کرے۔ انہوں نے کہا نعت کے مشہور ترین شعر، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَنْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہا آقا آپ ایسے خوبصورت، خوب رو، خوش جمال، خوش خصال، حسن تمثال، شمس مثال، صاحب جمال ایسے، صاحب کمال ایسے کہ کمالات کے کمال کو پہنچے ہوئے اور حسن صفات کے اتمام کو پہنچے ہوئے کہ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل، وجیح و شکیل کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے بڑھ کر سونا، منمونا، سندر سروپ، چندہ کا روپ کائنات کی کوئی آنکھ کس طرح دیکھتی کہ آپ سے بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر کائنات کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ عیوب سے مبرہ، نقائص سے مصفہ، خامیوں سے پاک، کجیوں سے صاف، اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ آقا ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے خالق نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ جب اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں کہ اس کی تعریف کا حق بھی ادا کر پائے؟ حضرت جبریل امین علیہ تحیت تسلیم کے حوالے سے ایک روایت، جبریل نے گواہی دی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہے جس نے کائنات کا مشاہدہ کیا، جن کی اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی تھی ہر دور کے، ہر عہد کے، ہر علاقے کے نبی اور رسول پر وحی لے کر جانا۔ ان سے بڑھ کر انسان کا مشاہدہ کس نے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا قلبت مشارق الارض و مغاربها لم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قلبت مشارق الارض و مغاربها۔ اور حضرت جبرائیل کے کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا، کہا آفاقہا گردیدہم بسیار خوباں دیدہم، مہرے تاباں لرزیدہم، آفاقہا گردیدہم بسیار خوباں دیدہم، مہرے بتاں لرزیدہم، لیکن تو چیزیں دیگرے قلبت مشارق الارض و مغاربہا۔ کہا میں مشرق سے لے کر
مغرب تلک گیا، میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی، ہر دور کے سونے بھی دیکھے، منمونے بھی دیکھے، صاحبان جمال دیکھے، صاحبان کمال دیکھے، رنگ برنگ دیکھے، دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، لیکن اے آمنہ کے لال تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی آیا ہی نہیں۔ کون ہے اس سے بڑھ کر؟ حضرات، مولانا تشریف فرما ہے وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے، کون ہے اس کائنات میں کہ جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف انگلی اٹھائے اور اللہ اس کی اٹھی ہوئی انگلی کی لاج رکھ کے آسمان کے چاند کو ٹکڑے کر؟ کون ہے اس کائنات میں جو اپنا لعاب دہن کھاری کنویں میں ڈالے تو اللہ اس کے تھوک کی برکت سے کھاری کنویں کو میٹھا کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں جو اپنا لعاب دہن نابینا کی آنکھ میں لگائے تو اللہ اس کے لعاب کی برکت سے نابینا کو بینا کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں جو اپنا تھوک مبارک کسی پکوان میں ڈال دے تو اللہ اس کے تھوک کی برکت سے کھانے میں اتنی برکت پیدا کرے لوگ کھاتے چلے جائے، کھانے میں کمی واقع نہ ہو؟ کون ہے اس کائنات میں جو مٹھی بھر ریت پھینکے دشمن کی طرف تو اللہ اس کی مٹھی ریت کو تیز آندھی میں بدل دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے اٹھے ہوئے چہرے کو دیکھ کر رب قبلے کو تبدیل کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں؟ کون ہے اس کائنات میں؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جو جس جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر لے اللہ اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا؟ باہمی نفرت و کینہ تھا وتیرہ جن کا، سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا کس نے؟ جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق، میں وحدت کا انہیں جام پلایا کس نے؟ دخترے ہار سے غمگین کو رہائی بخشی، قید پرغم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ شوق مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم اور منہدم کس نے الہ کیسر و کسرا کر دیا؟ حسن کائنات تھا پوشیدہ 7 پردوں میں، کس نے اس کو عالم آشکارا کر دیا؟ جیتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا؟ وہ ہے مال کے مدحت جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نعت نے تعریفوں کو کنارہ کر دیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ مسند دارمی کی روایت، ایک روایت آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں۔ مسند دارمی، پیارے رسول فرماتے ہیں ایک روز میں وادی بطحا میں آرام کر رہا تھا، میری آنکھیں سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا کہ ایسے میں آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوئے، ایک زمین پہ آن کے ٹھہر گیا، دوسرا فضاؤں میں معلق رہا محو پرواز۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے میری طرف یعنی پیارے رسول کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، ہوا کیا یہ وہی ہے جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں یہی تو ہے جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا۔ فرمایا پھر ایک ترازو کو قائم کیا گیا، ایک میزان، ایک ترازو، اس کے ایک پلڑے میں مجھ کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک عام شخص کو رکھا گیا۔ میرا پلڑا وزنی رہنا تھا، وزنی رہا۔ پھر 10 کو میرے ساتھ تولا گیا، میرا پلڑا تب بھی بوجھل ہی رہا۔ پھر 100 میرے ساتھ ترازو کیے گئے، تب بھی میرا پلڑا اپنی جگہ پہ قائم وزنی ہی رہا۔ پھر 1000 کو تولا گیا، 1000 والا پلڑا بے وزنی کی وجہ سے یکدم اوپر کی طرف اٹھا، ہلکورے لینے لگا، کانما ینصرون علی من خفت المیزان، ایسے دکھائی دیتا تھا کہ بے وزنی کی وجہ سے ہلکورے لیتا ہوا یہ پلڑا الٹ جائے گا اور 1000 کے 1000 مجھ پر آن گریں گے۔ ایسے میں ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، اور حضرات یہی
جو فرشتے نے دوسرے سے کہا تھا، ایک فرشتے نے دوسرے سے، یہی ہے مقام مصطفیٰ اور یہی ہے اہل حدیث کی دعوت، یہی ہے پاسے کا سونا، اور یہی ہے ہر اختلاف کو ختم کرنے کی چیز۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، کیا گن گن کے تول رہے ہو، کیا گن گن کے تول رہے ہو؟ لو وزنت الدنیا کلہا لرجہہا، اگر ایک پلڑے میں ساری کائنات کے مدبر، ساری کائنات کے مفکر، ساری کائنات کے مصلح، ساری کائنات کے ریفارمر، ساری کائنات کے لیڈر، ساری کائنات کے امام، فقیہ، مجتہد، صاحبان جمال و کمال، ساری کائنات والے ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال ہوں، لو وزنت الدنیا کلہا لرجہہا، رب کعبہ کی قسم ساری دنیا والے مل کر بھی اکیلے آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اگر اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو رب کعبہ کی قسم اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ ہاتھ ہلاتے ہیں نماز میں مکھیاں جلتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ہمیں کیا پڑی ہے لوگوں کے تانے برداشت کریں، لوگوں کا مذاق بنے؟ کیا ہمارا جی نہیں کرتا کہ لوگ ہمیں بھی اسی نگاہ سے دیکھیں جس طرح دوسروں کو دیکھتے؟ ہم سے پوچھو ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ مدینے والے کا طریقہ مبارکہ۔ وہ ہم سے آ کے پوچھے تو صحیح۔ ہم اپنے مولویوں کی بات نہیں کرتے، اپنے اماموں کی بات نہیں کرتے، اپنے فقیہوں کی بات نہیں کرتے، اپنے مفتیوں کی بات نہیں کرتے۔ ہم اگر بات کریں اپنے کسی عالم کی نہ مانو، بات کریں کسی مفتی کی نہ مانو، ہم تو بات کرتے ہیں اس کی جس کی بات سے بڑھ کر کائنات میں کسی کی بات ہے ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، بخاری و مسلم میں روایت حدیث کی دوسری کتابوں میں، سمجھنے کے لیے کبھی تان و تشنیع کی زبان استعمال نہیں کی، دعوت فکر۔ کہتے ہیں احب بنی تمیم لثلاث خصال، بنو تمیم جو قبیلہ ہے نا، عرب کا قبیلہ بنو تمیم، میں 3 وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں، 3 وجہ سے۔ پوچھا کیا 3 وجہ ہے؟ کہنے لگے ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نبی میں تشریف لائے تو دیکھا ایک طرف ڈھیر لگا ہوا ہے سامان، پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ آپ کو بتایا گیا یہ بنو تمیم قبیلہ لے کر آیا ہے۔ اچھا، صدقات و قومی، میرا قبیلہ، میری قوم؟ بنو تمیم قبیلے کو اللہ کے نبی نے اپنا قبیلہ قرار دیا، ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ، ایک روز اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ایک لونڈی بیٹھی تھی ام المومنین کے پاس، مومنوں کی ماں کے پاس، پیارے رسول کی زوجہ مکرمہ کے پاس۔ پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم نے کہا اچھا، تم میرے دادا اسماعیل کی اولاد ہے؟ تم میرے دادا اسماعیل کی اولاد ہے؟ یہ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں اس لیے بنو تمیم قبیلے سے محبت کرتا ہوں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا قیامت کے نزدیک دجال کا فتنہ نمودار ہوگا، حیا اشد امتی علی الدجال، میری امت میں سے جو سب سے بڑھ کر دجال کا مقابلہ کرے گا بنو تمیم قبیلہ ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی نے بنو تمیم قبیلے کو اپنا قبیلہ قرار دیا، قیامت تک اس کو حق پر قرار دیا۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، چھوڑے مولویوں کی بات، مولویوں کے دلائل چھوڑے، مولویوں کی روایات چھوڑے، چلتے ہیں خطہ حجاز میں، حجاز مقدس میں، پتہ کرتے ہیں کہ وہ قبیلہ بنو تمیم کہاں ہے جس کو اللہ نبی نے قیامت تک حق پر قرار دیا، دجال کے مقابل سب سے بہترین قرار دیا۔ وہ قبیلہ کہاں ہے تاکہ جا کے پتہ کریں
اس قبیلے کا نظریہ کیا ہے، اس کا طریقے زندگی کیا ہے، اس کا طریقے عبادت کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کی نماز کا طریقہ کیا ہے، تاکہ ہم بھی حق پر آ جائیں۔ حضرات، کوئی شہر، گاؤں، قصبہ ایسا نہیں ہوگا پاکستان کا جہاں سے لوگ آج سعودی عرب میں موجود نہ ہوں۔ اگر کسی کو پتہ نہیں چلتا بنو تمیم قبیلہ کہاں ہے تو میں بتاتا ہوں، قصیم کے علاقے میں اکثریت ہے بنو تمیم قبیلے۔ بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھنے والے مسجد نبوی کے 2 امام بھی ہیں۔ اگر وہاں تک بھی پہنچ نہ ہو تو حج کی سعادت تو کئی لوگوں کو مل چکی ہے۔ یہ جو نابینا شخص امام حج ہے، جس کے پیچھے ساری دنیا کے مسلمان کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس کے پیچھے حج ادا کرتے ہیں، وہ نابینا شخص جس کو سعودی عرب نے اپنا مفتی اعظم بنایا ہوا ہے، وہ بھی بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ ایک اور دعوت فکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جب فتح ہوا تشریف لائے، کہا بھائی کعبہ کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ کہا عثمان بن طلحہ کے پاس۔ کہا بلاؤ اسے۔ عثمان بن طلحہ آئے، کہا چابیاں دو مجھے۔ چابیاں لی۔ جب چابیاں لی نا تو روایات میں ہے کئی صحابہ کی خواہش ہوئی کہ یہ چابیاں ہمیں مل جائیں، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خواہش تھی چابیاں مجھے ملیں، لیکن اللہ کے نبی نے بیت اللہ الحرام میں گئے ہیں، نفل ادا کیے، باہر آ کر کہا عثمان یہ چابیاں پھر تیرے حوالے، قیامت تک یہ چابیاں تیرے خاندان میں رہیں گی، قیامت تک کعبہ کی چابیاں تیرے خاندان میں رہیں گی۔ کوئی ظالم ہی ہوگا جو تجھ سے چابیاں چھینے گا، تیرے خاندان سے چابیاں چھینے گا۔ آج بھی وہ چابیاں اسی خاندان میں ہیں جس کو اللہ کے نبی نے چابیاں عطا کی تھی۔ آج کل جو شیخ ہے نا چابی بردار جو ہے، کلید بردار، وہ ہیں عبد القادر۔ ان سے پہلے ایک بابا جی تھے، ان کے والد، ان کے بارے میں پتہ چلا، وہاں ایک دوست نے بتایا کہ کسی ملک کا حکمران آیا، اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں بیت اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ کہا جی بابا جی کو بلاؤ۔ اب بابا جی بوڑھے تھے، آ رہے تھے تو مکہ کے گورنر کہا بابا جی ذرا جلدی، ذرا تھوڑی سی آواز اونچی کر کے کہا نا بابا جی ذرا جلدی آئیں، تو بابا جی کہنے لگے جاؤ میں نہیں آتا، جاؤ اگر دروازہ کھول سکتے ہو تو کھول کے دکھا دو، میں نہیں آتا، جاؤ اپنے حکمران سے کہو کہ کعبہ ذرا دروازہ تو کھول کے دکھائے۔ اب لگے بابا جی کی منتیں کرنے، گورنر مکہ خود آگے بڑھا، اس کے گال پہ بوسہ دیا، اس کی داڑھی کو ہاتھ لگائے، منتیں کی، پھر دروازہ کھلا تھا۔ چلیں یار چھوڑیں، بنو قسیم کا علاقہ، بنو تمیم کا علاقہ کہاں ڈھونڈیں گے، چلے کعبہ کے کلید بردار کے خاندان کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کی طرز زندگی کیا ہے، اس کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ گالی گلوچ مسئلے کا حل نہیں، اور آج کا جو دور ہے پوری دنیا کے اندر صرف مسلمان ہونا ہی برا ہے۔ جب غیر مسلم مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے کوئی نہیں پوچھتا یہ کون سے مسلک کا ہے۔ ہم نے اپنی بزرگ ہستیوں کو پکڑا ہوا ہے، بس ہو کر بٹ کر رہ گئے ہیں، فلاں فلاں کا ماننے والا، فلاں فلاں کا ماننے والا، فلاں فلاں کا ماننے والا، یہ سارے بڑے بڑے ہیں، سب کا احترام کرنا چاہیے، سب کو عزت دینی چاہیے، جب بھی کسی کا ذکر کریں احترام کے ساتھ کریں، لیکن یہ وہ بڑے ہیں کہ ایک کو بڑا مانتا ہے، دوسرا اپنے کو بڑا مانتا ہے، تیسرا اپنے کو بڑا مانتا ہے، باقی کا انکار کرتے ہیں، چوتھا اپنے کو بڑا مانتا ہے، باقی سب کا انکار۔ آؤ اس بڑے کی بات کریں کہ جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں، اور جس کے بڑا ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ کون ہے وہ بڑا؟ جس کو انسانوں کے گروہوں نے بڑا نہیں بنایا، جس کو نہ میں نے بڑا بنایا نہ آپ نے بڑا بنایا، جس کو عرش والے بڑے نے بڑا بنایا، کہ ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے مدینہ کے تاجدار تجھ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔
کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ آؤ اس بڑے کی بات مان لیتے ہیں، چلتے ہیں اس کے پاس۔ اس نے جو کتاب ہمیں عطا کی، کتاب خدا قرآن پاک، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ جو اس کی احادیث ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ جو اس کا طریقہ مبارکہ ہے اس کو تھام لیتے ہیں۔ چھوڑیں دنیا کی باتیں، ہم اگر اس کو تھام لیں گے دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔